رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آگے کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 3 اور 4۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں، جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر نشر کو ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بغیر دیکھے اور بغیر اگر مگر کیے جب ہم ان باتوں پر یقین رکھیں گے تو یہ جز ایمان ہے، ان کا انکار کفر اور ضلالت ہے۔ اور اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف اور صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی اور احادیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں۔